وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، آ کر کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ حضور نے مسکرا کر کہا جبریل اول تو اللہ ہے، آخر تو اللہ ہے، ظاہر تو اللہ ہے، باطن تو اللہ ہے۔ جبریل نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں جب اس کے دربار میں جاتا ہوں وہ فرماتا ہے اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے، ظاہر بھی محمد ہے اور باطن بھی محمد ہے۔ یہی وجہ گڑی شریف کے بادشاہ نے کہا محمد محمد پکیندے گزر گئی، عہدنال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا رکھ کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، خدا کو محمد صدیندے گزر گئی۔ ان پر سلام جن پر اترے ہوئے قرآن میں کہا عسا کا ربو کا مقام محمودہ، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرما دے گا۔ توجہ کیجئے گا، گفتگو یہ اب اس کی تفسیر آیت میں جانے سے پہلے بس اتنی سی گزارش کرنا چاہیں گے، جتنے حضرات ہیں نا انہیں ایک ایک قدم آگے سرک جانا چاہیے۔ آگے جگہ خالی پڑی ہے، کچھ بندے مسجد کی وہ پٹی پر اس وقت بیٹھ گئے تھے کہ آگے جگہ کوئی نہیں تھی، تو یہ گزارش ہے کہ سارے حضرات ایک ایک قدم آگے ہو جائیں، ضد نہ کریں، اللہ کو ضدی بندہ پسند نہیں ہے۔ آج جو یہاں بخشش مانگنے آیا نا محمد رشید کے لیے تو اسے سن لینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا تھا اے میرے پیارے محمد تیرے اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ جب بندہ اس کے حضور میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے مرنے والے کو بخشے، بلکہ تیرے رب کی شان یہ ہے پہلے ہاتھ اٹھانے والوں کو بخشتا ہوں، پھر جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسے بخش دیتا ہوں۔ بس میں ہر اس بندے سے کہوں گا جو یہاں بخشی چلے، جو پیچھے آگے بیٹھ گئے ان سے بھی کہیں گے آگے آ جائیں۔ وہ جگہ مسجد سے باہر ہے، یعنی عبادت کی جگہ سے باہر ہے، ادھر اندر آئیں یا ثواب زیادہ۔ ضد نہ کریں، ضدی بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سارے حضرات قریب قریب ہو جائیں، بس توجہ کیجئے گا۔ اور یہاں بھی عرض کریں گے یہ جو پیچھے درمیان میں کچھ لوگ ہیں تھوڑا سا رستہ بنائیں تاکہ آنے والے لوگ سیدھے آگے نکل جائیں۔ آگے والی طرف جو جگہ خالی ہے یہاں پر سارا رش ہو گیا ہے، جو بندہ آئے گا وہ دیکھے گا جگہ ہی کوئی نہیں، شرم سے وہ آگے جائے گا کوئی نہیں، اس لیے تھوڑا سا رستہ بنا دے، کچھ بچے اٹھ کے ادھر چلے جائیں، کوئی انتظامیہ میں سے بندہ دو چار بندوں کو اٹھا کر آگے کر دے نا، یا یہاں رستہ بنا دے۔ بس اب توجہ کیجئے گا، کیا فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودہ، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کو اپنا بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، حضور کو امت کا بھی نہیں پتا امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ لاہور ہم بیان کرنے کے لیے گئے، ہم سے پہلے ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، تقریر کیا ہو رہی تھی؟ نبی سگی بیٹی نہیں بخشوا سکتا، نبی سگی بیٹی نہیں بخشوا سکتا۔ حضور نے کہا فاطمہ یہ نہ ہو قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تم نسب لے کر آئے، نسب کام نہیں آئے گا، عمل کام آئیں گے، عمل لے کر آنا، عمل لے کر آنا، لہذا عمل کرو، عملوں سے بیڑا پار ہوگا۔ نبی تو سگی بیٹی نہیں بخشوا سکتے۔ بعد میں باری ہماری آئی، خطبہ پڑھتے کا میں نے کہا مولانا ہم نے اس نبی کا کلمہ کوئی نہیں پڑھا جو سگی بیٹی نہ بخشوا سکے، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے کہا تھا الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نمازیں پڑھ کے جنت کے سردار نہیں بنے، انہیں جنت کی سرداریاں اس وقت مل گئی تھی جب ان پر نماز فرض بھی نہیں تھی۔ نماز فرض ہوتی ہے 7 سال کی عمر میں، یہ تو 6 سال کے تھے جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، یہ تو ماں کی گود میں تھے جب رب نے ان کی سرداریوں کا اعلان کیا۔ میں نے کہا ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو امت کو بھی نہ بخشوا سکے اور سگی بیٹی نہ بخشوا سکے، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا۔ ارے اولاد تو اولاد رہ گئی، اصحاب تو اصحاب رہ گئے، جس نے یہ بھی بتلایا کہ امت میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا۔
کیا حضور نے حضرت بلال حبشی سے نہیں کہا تھا اے بلال ہماری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل کیے، بلکہ فرمایا ہم سے بھی پہلے جنت میں داخل کیے۔ وہ زار و قطار رونے لگے، حضور نے جب روتے دیکھا فرمایا ما یبکی کا یا بلال، اے بلال کیوں روتے؟ انہوں نے کہا آپ کل نبیوں کے سلطان ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ مسکرا کر رسول اللہ نے فرمایا سن، اس دن ہم ڈاچی پر سوار ہوں گے، مہار ہم تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ اے بلال مہار والا آگے آگے چلتا ہے، سوار پیچھے پیچھے پر چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ بھی حضور کا اختیار ہے، جسے چاہے سواری کی مہار پکڑا سکتا۔ پہلے امتی کا بتلایا، بولے نہیں آپ پہلے امتی کا بتلایا، بولو اب تو بولنے کے دن آ گئے، جڑے 5 سال نہیں بولے ہن بول سن، ہن تک گلیاں تے بازاراں تو اپنے اپنے لیڈراں دے نعرے مارنے۔ اب وہاں بولنے کا فائدہ نہیں، یہاں اللہ رسول کے ذکر میں بولو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تم بولے یا نہ بولے مگر مصطفیٰ تمہارے حق میں بولیں گے۔ اچھے بولو، توجہ کیجئے گا۔ پہلے امتی کا بتلایا، یہ جو 10 عشرہ مبشرہ والے ہیں ان کا کس نے بتلایا یہ جنتی ہیں؟ ان کا کس نے؟ آج تو مولوی قرآن کی آیتیں پڑھ کے غلط ترجمہ کرتا ہے، اس کا اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے نکالتا ہے کہ میں تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ اگر حضور اپنے بارے میں نہیں جانتے تو یہ جو 10 ہیں عشرہ مبشرہ والے، جنہیں کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، یہ 10 کا کس نے اعلان کیا؟ یہ کس نے کہا یہ جنتی؟ اور توجہ کرنا یار، یہ نمازیں پڑھ کے جنتی نہیں ہوئے، یہ نمازیں پڑھ کے جنتی نہیں ہوئے، یہ یار دا ادب کر کے جنتی ہوئے۔ یہ نمازیں پڑھ کر جنتی نہیں ہوتے، یہ حضور کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، آمین اونچی نہیں آخنی بالکل۔ وہاں ایک مسجد ہے، مسجد کو قبلہ تین، 2 قبلوں والی مسجد۔ یہاں اس وقت مسجد نہیں تھی، ایک عورت بیمار تھی ابشرا نامی، حضور اس کی تیمارداری کے لیے تشریف، ظہر کا وقت ہو، اس طرف منہ کر کے حضور نے نماز پڑھانا شروع کی بیت المقدس کی، جس مسجد اقصی کے لیے فلسطین کے مظلوم مر گئے، کٹ گئے، ظلم کی انتہا ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہیں۔ اب تو تعداد کا بھی کوئی نہیں پتا کتنا ہے، مگر ملت اسلامیہ کے بغیرت حکمران امریکہ کے ڈر سے چپ، اپنی کرسی ہے، صرف تقریریں کرتے ہیں۔ تقریریں کرنے سے کیا ہو؟ مذمت کرنے ہے۔ 74 سال سے تم کشمیر کی مذمت ہی تو کر رہے ہو، انڈیا کی۔ کشمیر آزاد ہو گیا تمہاری مذمت سے، تمہاری مذمت سے۔ حکومتیں مذمت نہیں کرتی، حکومتیں اقدامات کرتی، مگر یہاں کوئی بھی نہ اٹھا ان کے لیے، سب کو اپنی کرسی پہ آئی، مگر وہ مظلوم قبلہ اول کے لیے کٹ گئے، قربان ہو رہے ہیں روزانہ کی تعداد میں۔ حضور نے ادھر نور کیا، نماز پڑھائی مصطفیٰ، پہلی 2 رکعتوں میں دل میں خیال آیا کاش میرے باپ ابراہیم کا کعبہ قبلہ بن جائے۔ 3 مرتبہ نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے حالت نماز میں قرآن نازل کیا، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم بار بار چہرہ انور اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب نہ مشرق سے غرض ہے نہ مغرب سے، ہمیں تو تیری رضا سے غرض ہے، جدھر دل کرتا ہے رخ تم بدل دو، کعبہ ہم بنا دیں گے۔ جدھر دل کرتا ہے رخ تم بدل دو، کعبہ ہم بنا دیں گے۔ حالت نماز میں ہے رسول اللہ، 3 مرتبہ دیکھا، آواز آئی جدھر دل کرتا ہے رخ تم بدلو، کعبہ ہم بنا دیں گے۔ محبوب نے نماز میں کہا میں یہ نماز پوری کر لوں؟ فرمایا نہ نہ نہ، اگر نماز پوری کر کے رخ بدلو گے تو تمہاری شان کا کیسے پتہ چلے گا؟ نماز پوری کر کے رخ بدلو گے تمہاری شان کا کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے تیری مرضی پوری کی جائے گی، پھر نماز پوری ہوگی۔ حالت نماز میں رسول اللہ مڑ کر نبی نے 10 صحابہ کی صف چیر کر حضور اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، وہ 10 کے 10 اپنی ایڑیوں پر گھوم گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ انہوں نے کوئی نہ پوچھا کیا ہوا، سب کو بیٹھے نہ چلے تو بچے چھوٹا جا اے حضرت صاحب ساڑھے جناب نا شریف پڑھی ماشاءاللہ خوبصورت، یہ نماز پڑھا دے اس سن حضرت صاحب بھی پڑھا دے 3 آیتاں ساڑھا امام زیادہ پڑھ دے میں نا، عشاء دی یا مغرب دی نماز دا سلام پھیر دیں، بندے آمدے مولوی جی طبیعت ٹھیک ہے جو نماز لمبی کی تھی، مگر یہاں کعبہ بدل گیا۔ انہاں 10 کوئی نہ پوچھا کیا ہویا، انہاں 10 نہ پوچھا کیا ہویا،
ایک کونی ماری مولا دی. انہوں نے کہا جناب کیوں مڑے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے عثمان کو مڑتے دیکھا. عثمان تم کیوں مڑے؟ انہوں نے کہا اساں عمر نو مڑدے تکیا. عمر تو کیوں مڑے؟ انہوں نے کہا اساں صدیق نو مڑدے تکیا. انہوں نے کہا ابو بکر تو کیوں مڑے؟ انہوں نے کہا میں یار نو تکدا سا، یار مڑیا تے اساں بھی مڑ گئے. یار مڑے اساں بھی مڑ گئے. اللہ نے کہا جبریل جلدی جا میرے نبی کو سلام دے، اور سلام دے کر کہے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے صحابی کو دنیا میں جنت کی بشارت نہیں. اینا دادا تو ہونے اعلان کرنا ہے جنتی ہے. اینا دادا تو ہونے اعلان کرنا ہے جنتی ہے. یہ 10 کا کس نے بتایا؟ اللہ آپ کو لے جائے مدینے. حضور کے روزے کے سامنے جنت البقیع ہے، مدینے کا قبرستان. اور دنیا میں سب سے افضل قبرستان ہے کہ جہاں دفن ہونے والے کا حساب ہی نہیں لیا جاتا. اس قبرستان میں داخل ہونا گیٹ سے تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ پر جو ایک لگا ہوا ہے نا جنگلہ سا، اس کے اندر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر مبارک. ان کے قدموں میں 4 قبریں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ 4 قبریں ان کے قدموں. ایک قبر تھوڑے سے فاصلے پر علیحدہ، یہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی. اس جنگلے کے ساتھ ایک تھڑا سا ہے جس پہ جنگلہ نہیں، چھوٹا سا تھڑا ہے. یہاں رسول اللہ کی باقی 3 بیٹیاں آرام فرما. اس کے ساتھ ایک تھڑا ہے، یہاں حضور کی 9 بیویاں آرام فرما. اس کے ساتھ پھر ایک احاطہ ہے جس کے اندر 2 قبریں بڑی بڑی نظر آتی ہیں. ایک حضرت عقیل ابن ابی طالب کی، ایک حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی قبر. ان سارے ہاتھوں کے درمیان میں رستہ ہے. رستے کے اس طرف بہت بڑا پلاٹ ہے جہاں کولر پانی کے لگے ہیں، بینچ لگے ہیں. اس میں ایک ہی قبر ہے. سب سے زیادہ کبوتر یہاں بیٹھتے ہیں. پوچھو یہ کس کی قبر ہے؟ وہاں کوئی نہیں آپ کو بتلائے گا مگر ہم بتلائیں گے. کون ہے یہ صاحب قبر؟ یہ مالک بن سنان ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے. جب احد کی جنگ میں نبی پاک پر 70 تلواروں کے وار ہوئے تو خود کے کڑے حضور کے رخساروں میں دھس گئے تھے، نکلتے نہیں تھے. انہوں نے کھینچنا چاہا، سامنے کے سارے دانت ٹوٹ گئے. وہ رخساروں کے کڑے کھینچے تو خون کا فوارہ نکلا. مالک بن سنان نے حضور کے رخسار پر رکھ کے منہ اپنا ہونٹ رکھ کر وہ خون چوس لیا. جب ہونٹ ہٹائے رسول نے کہا اے احد والے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے مالک بن سنان کو دیکھنا. جس نے جنتی کو دیکھنا ہے مالک بن سنان کو دیکھ لے. اسی جنگ میں پھر حضور پہاڑ کی طرف بڑھے تو ایک غار کے اندر گئے، پھر وہاں سے نکل کر اوپر چڑھنے لگے. خون مبارک بہ چکا تھا، پاؤں مبارک پھسل رہا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی مالک بن سنان کا بیٹا ہے. اس نے دوڑ کر کندھا آگے کیا، میرے کندھے پر قدم رکھ کر چڑھیے. حضور نے کندھے پر قدم رکھ کر پتھر پر قدم رکھا. مڑ کر کہا لوگوں جس نے دیکھنا ہے جنتی کو وہ ابو سعید خدری کو دیکھ لے. اس ختم میں آنے والوں جسے اپنا ہی پتہ نہ ہو وہ دوسروں کی خبر دے سکتا ہے. یہ کس نے بتلایا یہ جنتی ہے؟ میں اسی پر گفتگو کروں تو یہ دن ختم ہو جائے، وہ بشارتیں ختم نہ ہو کہ کسے کسے کہاں کہاں جنت کی. مگر سنیے بس تقریر کو سمیٹ لیتے ہیں 15 منٹ کے اندر اندر. آخری امتی کا بھی بتلایا، صرف پہلے کا نہیں بتلایا، آخری کا بھی بتلایا. روایت بخاری اور مسلم کی ہے. بیان کرنے والے کا نام عمر بن خطاب ہے. جیسے رسول نے کہا تھا آسمان کا ہر فرشتہ تجھ سے محبت کرتا. سبحان اللہ، کلیجے جو نکلنی چاہیے تھا. اور زمین کا ہر شیطان تجھ سے حسد کرتا. پچھلی امتوں میں محدث تھے، میری امت کا محدث تو ہے. تیری زبان پر حق بولتا ہے، تو جس راستے پر آ جائے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے. تیرے سائے سے بھی پناہ مانگتا ہے. اور سن، تو جنت کا چراغ ہے. سبحان اللہ، اونچی نکلنی چاہیے. تو جنت کا چراغ ہے. اور سن، اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر تو ہوتا. وہ عمر کہتے ہیں حضور نماز فجر کے لیے تشریف لائے. فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف رخ کیا مگر کلام نہ کیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. 8 گھنٹے کا پیریڈ ہے فجر سے ظہر. آج کل 6، 6:30، 6:15 ہو رہی ہے. 1:30 بجے بھی ظہر ہو تو 7 گھنٹے بنتے ہیں. 7 گھنٹے حضور خاموش بیٹھے رہے. صحابہ ہاتھ باندھے چپ کر کے بیٹھے رہے. بلال نے زور کی اذان دی، حضور نے زور کی نماز پڑھائی، پھر رخ صحابہ کی طرف کیا مگر کلام نہ کیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں جب عصر کا وقت ہوا نا تو اچانک حضور کھلکھلا کر مسکراتے. آج سے حضور کے مسکرانے پر خوشیوں سے مسکرا کر بولنا چاہیے. کہتے
کھلا کر حضور مسکرا دیے. مجھ سے رہا نہ گیا, میں اٹھ کر کھڑا ہوا. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ آپ کے دانتوں کو یوں ہی مسکراتا ہوا رکھے. صبح سے لے کر اب تک آپ چپ رہے ہیں, اب اچانک مسکرا دیے. اس خاموشی کا راز کیا ہے, اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے حضور نے کہا عمر سن, بات یہ ہے جب فجر پڑھا کر ہم نے رخ تمہاری طرف کیا تو اللہ نے قیامت کا میدان میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. صبح سے لے کر عصر تک میں اپنی امت کا حساب ہوتے ہوئے دیکھتا رہا, یہاں تک کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو. اور جنتیوں چھیک کے بولو سبحان اللہ. ساری امت جنت میں داخل ہو گئی. ایک بندہ جہنم کے کنارے پر تھا, اس نے نکل کر باہر دیکھا, اسے ایک جھاڑی نظر آئی. بس ادھر ایک طرف رکھ دے, ختم ہو جائے گا. بس ایک صرف پانی والا برتن آگے رکھ دے. تو سر توجہ میرے کرو, کون ہے جو کائی شے نہیں لبنی ایسا مولوی آپس سے ونڈ لے. تو سر تسلی نال تقریر سن. توجہ ہے. اس نے جہنم کے اندر سے نکل کر باہر دیکھا, اسے ایک جھاڑی نظر آئی. حضور فرماتے اس نے سوچا میں جنت میں تو جا نہیں سکتا, مجھے جھاڑی کے نیچے جانا چاہیے. اس نے آسمان کی طرف منہ کیا, کہنے لگا رحمان ہو, رحیم ہو, کریم ہو, ستار ہو, غفار ہو, شانہ اتنی ہیں جس دی حد کوئی نہیں. پوری امت بخشی گئی ہے, ایک میں کمینہ رہ گیا جڑا جہنم میں چاہ مہربانی کر میں جنت تے نو گلدا او جھاڑی تلے جاون دے. حضور فرمانے جو اللہ دیاں شانہ بیان کیتی ہیں, مڑ منگیا. اللہ فرمایا اچھا وعدہ کر دیا کہ کائی شانہ منگے تو مڑ جاون دے. اس آگیا پکا وعدہ ہو گیا کائی شانہ منگ سا. اللہ فرمایا چاہو انہوں اس جھاڑی تلے بہاؤ. انہاں اٹھایا جھاڑی تلے بٹھا چھڑے. حضور فرمانے تھوڑی دیر گزری, اس نظر چاہی تو سن جٹ بندے ہو, ساڑھے شہریاں نال زیادہ جان دے ہو, گھنی جھاڑی جتنی بھی گھنی ہوئے وہ دی چھان ٹھنڈی نہیں ہوتی. پچھو جہنم دا سیک, اتو سورج دی گرمی, طبیعت بے قرار ہوئی. اس نظر چاہی اگوں چھوٹا جا درخت نظر آیا. اس آکھیا میں جنت تے جا نہیں سکدا, اتھے تائیں تے مینوں پڑھنا چاہیے. منہ آسمان الکیتا, کہنے لگا رحمان ہو, رحیم ہو, کریم ہو, ستار ہو, غفار ہو, شانہ اتنیاں جس دی حد کوئی نہیں, کرم اتنا جدی انتہا کوئی نہیں. کمینہ جا بندہ اتھوں اٹھی کے اتھے لگا جاواں تیرے کرم وچ کیڑی کمی آ جاسی. اللہ فرمایا ہوں تا تو وعدہ کیتا ہی بھی کائی شے نہ منگ سک. اچھا وعدہ کر جے کہ کائی شے نہ منگے تو مڑ جاون دینے. اس آکھیا پکا وعدہ ہو گیا. اللہ فرمایا چاہو اتھے پڑھاؤ. حضور فرمانے فرشتہ چاہ کے اتھے پڑھایا. تھوڑی دیر جو بیٹھا, نظر جو چاہیے کہ مڑ وڈا درخت نظر آیا. اس آکھیا جنت تے جا نہیں سکدا, اتھے تائیں تے پڑھنا چاہیے. لگدا کوئی کھوکھلے سکدا ہی ہوسی. اس آکھیا اتھے تے پڑھنا چاہیے. آسمان المنہ کیتا, کہنے لگا رحمان ہو, رحیم ہو, کریم ہو, ستار ہو, غفار ہو, شانہ اتنیاں لا مثل لہو ولا مثال. کرم اتنا جدی انتہا کوئی نہیں, رحمت اتنی ہے جدا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں کمینہ جا بننا جے تو اٹھی کے اتھے لگا جاواں تیری رحمت وچ کیڑی کمی آ جاسی. اللہ فرمایا بڑا کوڑا ہے, بڑا وعدہ خلاف ہے, بار بار وعدے توڑنا ہے. اچھا وعدہ کر دے اگے ٹینشن منگے تو اتھے جاون دے. اس کا پکا وعدہ ہوئی ٹینشن منگ سا. اللہ فرشتہ نے فرمایا چاہ تو چھپڑا. حضور فرمانے رو بڑے درخت لے جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری, نظر جو چاہی ان اندر جنت دی دیوار نظر آئی. اس سوچیا میں اندر تا جا نہیں سکتا, مینوں کد تائیں تا پڑھنا چاہیے. پھر آسمان المنہ کیتا, کہنے لگا رحمان ہو, رحیم ہو, کریم ہو, ستار ہو, غفار ہو, شانہ اتنیاں جدی حد کوئی نہیں, کرم اتنا جدی انتہا کوئی نہیں, رحمت اتنی ہے جدا کنارہ کوئی نہیں. ساری کائنات دا سب تو بڑا رب ہے. میں پوری امت سب تو گیا گزرے, مہربانی کر اندر تا نوں جان دیندا کد تائیں تا پڑھ. اللہ فرمایا بڑا کوڑا ہے, بڑا وعدہ خلاف ہے, بڑا ہی جھوٹا ہے, بار بار وعدہ توڑ رہا ہے. اچھا وعدہ کر دیا کہ کل شنہ منگے نہ مڑ جاون دے. اس کا پکا وعدہ ہوں ساڈے نال وعدے ہونے 8 فروری والے وعدے ہونے, مڑ بعد بھول جاسن وعدے. اللہ فرمایا ان چاہو کد نہ لپڑاؤ. حضور فرماندے فرشتے چاہ کے کد نہ لپڑایا. تھوڑی دیر بیٹھا, اندر جنتی ہم کلام ہوئے, انہاں دی آواز کرنی پئی نا. وہ سوچیا میں اندر تا جا نہیں سکدا, اتنے چڑھ کے تو ویکھنا چاہیے اندر کی پیا. اللہ تعالیٰ ساری زندگی اسی طرح مسکراؤ. جی میں تساں دی رحمت سن کے خوش ہو رہے ہو نا, اللہ اور رحمت دا صدقہ ہمیشہ ہی تانوں خوش رکھے. حضور فرماندے اس آسمان المنہ کیتا, اس آکھیا رب الانبیاء ہو, رب العرش ہو, رب الملائکہ ہو, رب الارباب, ساری کائنات دا سب تو بڑا رب ہے. میں پوری امت دا سب تو بڑا رب. مہربانی کر اندر تا نوں جان دیندا, اتنے چڑھ کے تو ویکھن دے اندر کی. اللہ تعالیٰ ڈانٹیا, اللہ تعالیٰ جھڑکیا, جدوں جھڑک لیا. اللہ نے فرمایا اچھا یہ دس
جے میں تینوں اتنی جنت دے چھڑا جتنی میں زمین بنائی ہے موڑ تک آئی شنا منگ سے ساڑھے کو جیڑے بندیاں دا خیال ہے نہیں دے سکتا چپ رہے جنہوں نے پاک کے دے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمایا جے اتنی جنت دے چھڑا جتنی زمین بنائی ہے موڑ تک آئی شنا منگ سے اے توڑا کھوکھرا چاکے ساڑھا بھائی اقبال صاحبان اتھے کچھ دوستانہ ساڑھا تعارف ہے اتھے کسے بندے نو کوئی پیچھے ساتھی بیٹھے نہیں کوئی ایسی انہوں نے گھر دعا واسطے بھی گیا سے میں نام تو انہوں نے یاد نہیں ہے تے اتھے کسے نو کوئی منگوا سیکل ہی نہ دیندہ ہو گئے انہوں کوئی بندہ آکے تینو ایکسل آئی لے دے بھی اس آکنا میں نو اتھے کھوکھرے جو منگوا سیکل کوئی نہیں دیندہ تو آنا تینو ایکسل آئی لے دے بھی ہے میری عزت نو کر دیتا میرا مذاق تنہ اڑا حضور فرماتے ہیں عمر جدو اللہ نے ان واقعہ نا جے میں تنوں اتنی جنت دے چھڑا جتنی میں زمین بنائی ہے موڑ تک آئی شنا منگ سے وہ سوچیا پہلے تا اتھے تا اپڑن کوئی نہ دیندہ ہی ان فرماندہ اتنی جنت دے چھڑا جتنی زمین بنائی ہے عمر اس نے آسمان کی طرح منہ کیا اس نے کہا تو ہے ساری کائنات دا سب تو بڑا رب اور میں پوری امت چکیا گزریا اتنی شانہ لے رب ہو کے کمینے نال مذاق تا نہیں کری دا اتنی شانہ لے رب ہو کے کمینے نال مذاق تا نہیں کری دا اے عمر جب اس نے یہ بات کی میرا رب وہاں مسکرایا ہے میں محمد یہاں مسکرایا میرا رب وہاں مسکرایا میں محمد یہاں مسکرایا جاگ رہے ہو تو ساتھ ہوشیار بیٹھے اے واقعہ کدن ہونا